اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یونس کا رکوع نمبر 6 اور 11ویں پارے کا رکوع نمبر 11 انشاءاللہ آج میں سٹارٹ کروں گا. حسب معمول اس رکوع کا سب سے پہلے لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر. اور یہ رکوع میں واضح و نصیحت زیادہ ہے، مکی صورت ہے تو اس میں زیادہ تفسیر ہے نہیں، تو ترجمہ ہی تقریباً تفسیر ہوگی. بہرحال میں پھر بھی الگ الگ کر دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ، اور اگر ہو ہر نفس کے لیے، ظلمت وہ نفس جس نے ظلم کیا، ہر وہ جان جس نے ظلم کیا اس کے لیے ہو، ما فی الارض وہ کچھ جو زمین میں ہے، یعنی زمین میں جو کچھ ہے وہ اس جان کو دے دیا جائے جو ظالم تھی، جس نے ظلم کیا اس کو دے دیا جائے زمین کا سب کچھ خزانہ. لَافْتَدَتْ بِهِ اصل میں تھا افتدیت. افتدا کا معنی ہوتا ہے فدیے میں دے ڈالنا، بدلے میں دے ڈالنا کوئی چیز چھڑانے کے لیے. قیدیوں کو چھڑانے کے لیے جو پیسے دیے جاتے ہیں اس کو بھی فدیہ کہا جاتا ہے. تو اصل میں تھا لفتدیت، پڑھا جاتا ہے لفتدت، پھر الف سائلنٹ ہوا تو لفتدت. لفتدت بہ، تو وہ نفس جو ہے، نفس چونکہ مؤنث ہے نا اس لیے اس کے لیے افتدا کے بجائے افتدیت، اکتسبت والا صیغہ استعمال ہوا ضربت کی طرح. لفتدت بہ، تو وہ اس مال کو فدیے میں دے ڈالے یعنی جان بچانے کے لیے. وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور یہ لوگ ندامت کو چھپائیں گے. لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب یہ عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا انصاف کے ساتھ. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار سنو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں. الا خبردار سنو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. هو یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے وہی موت دیتا ہے. والیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم، تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس، موعظۃ، نصیحت. موعظہ واعظ کو کہتے ہیں نا، نصیحت کو. تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. وشفاء، اور شفا آ چکی ہے، لما، ان چیزوں کی، فی الصدور جو سینوں میں ہوتی ہیں، یعنی ان بیماریوں کی شفا آ چکی ہے تمہارے پاس جو سینوں میں چھپی بیماریاں ہیں. وہدن، اور ہدایت آ چکی ہے. ورحمتن، اور رحمت آ چکی ہے. للمؤمنین، مومنین کے لیے. قل، اے نبی کہہ دیجئے، بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے سبب. فبذالک، پس اس چیز کے سبب. فلیفرحوا، انہیں چاہیے کہ خوش ہو جائیں. دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں. قل، کہہ دیجئے، بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل اور رحمت کی وجہ سے. فبذالک، تو بس اس کی وجہ سے، یعنی فضل اور رحمت جو اللہ کا ہوا ہے کہ تمہارے پاس نصیحت نامہ بھی آ گیا اور سینوں میں چھپی بیماریوں کی شفا بھی آ گئی، یعنی قرآن آ گیا جس میں یہ سب کچھ ہے. تو تمہیں چاہیے، ان کو چاہیے کہ اللہ کے اس فضل اور اللہ کی اس رحمت کی وجہ سے. فبذالک، تو بس اس چیز کی وجہ سے. فلیفرحوا، انہیں چاہیے کہ فرحت حاصل کریں، خوش ہو جائیں. یہ تھا اصل میں لیفرحوا، میں نے بتایا تھا لیضرب، اسے چاہیے کہ وہ مارے. لیفرحوا، انہیں چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں. فلیفرحوا کو پڑھا جاتا ہے فلیفرحوا. ہوا خیرون، یہ جو نعمت ہے، خیرون یہ بہتر ہے. مما، ان چیزوں سے. مما اصل میں تھا من ما. یجمعون، جو یہ جمع کر رہے ہیں، جو دنیا کی چیزیں جمع کر رہے ہیں، اس سے یہ نعمت بہت بہتر ہے. قل ارائیتم، اے نبی کہہ دیجئے، ارائیتم، بتاؤ تو صحیح. ما انزل اللہ لکم، اللہ نے جو نازل کیا ہے تمہارے لیے. من رزق، جو بھی رزق. فجعلتم، تو بنا ڈالا تم نے. منہ، اس رزق میں سے. حراما وحلالا، حرام اور حلال، یعنی اپنی طرف سے تم نے حلال و حرام کر دیا. قل، کہہ دیجئے، اللہ، اصل میں تھا اللہ. آ کا معنی کیا؟ اللہ کا معنی اللہ. تو جب حمزہ دو اکٹھی ہو جاتی ہے نا اس طرح سے، تو ایک کو الف سے بدل دیا جاتا ہے، اللہ پڑھا جاتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے اذین لکم، تمہیں اس کی اجازت دی ہے. اذینہ کا معنی اجازت دینا بھی آتا ہے، حکم دینا بھی آتا ہے.
کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے؟ ام علی اللہ تفترون، یا تم جھوٹ باندھ رہے ہو اللہ پر۔ وما ظن الذین، اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا، یفترون علی اللہ الکذب، جو جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر۔ یفترون کا معنی بھی جھوٹ باندھنا، جب کذب صراحتاً آ رہا ہو تو اس کا معنی ہوگا صرف باندھنا، اس کو کہتے ہیں صنعت تجرید، یہ میں پہلے ڈیفائن کر چکا ہوں۔ اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا، یفترون علی اللہ الکذب، جو اللہ پر باندھتے ہیں جھوٹ، یوم القیامہ، قیامت کے بارے میں، جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں ان کا قیامت کے بارے میں کیا گمان ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لذو فضل علی الناس، فضل والا ہے لوگوں پر، ولکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہ لفظی ترجمہ ہو گیا جی اس رکوع کا، رکوع نمبر 6 اور 11 کا۔ اب انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں، بہت آسان تفسیر ہے، وہی مضمون ہے۔ قرآن میں اس سے پہلے دلائل چل رہے ہیں آخرت کے وجود کے، توحید کے، کہ تمہارے یہ بت قیامت کے دن برات کا اعلان کر دیں گے، ان کو مت پوجو۔ اس کے باوجود بھی اللہ نے کہا کہ جو لوگ بھی ظلم کرتے ہیں نا، شرک کرتے ہیں، خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، اسلام کو فالو نہیں کرتے، ان کو کہا جا رہا ہے۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے نا پچھلے رکوع میں کہ کب وعدہ پورا ہوگا، تو اللہ کہتے ہیں جس دن وعدہ پورا ہوگا اس دن حال کیا ہوگا۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ، اگر ہو جائے ہر اس ذات کے لیے جس نے ظلم کیا، یعنی ظلم شرک کو بھی کہتے ہیں، شرک کیا، ما فی الارض، اس کو دے دیا جائے جو کچھ زمین میں ہے، زمین کے سارے خزانے کسی کے ہینڈ اوور کر دیے جائیں، لَافْتَدَتْ بِهِ، تو وہ اس کو بھی فدیے میں دے گا، بھی اس عذاب کے بدلے میں، اس عذاب کے بدلے میں وہ چاہے گا ساری دولت کے سارے خزانے لے لو، مگر ظاہر ہے دوسرے مقام پر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، یہ لوگ ندامت کو چھپائیں گے، یعنی دل میں شدید نادم ہوں گے۔ یہ اسرار کا لفظ عربی میں ایسا لفظ ہے جس کو ازداد میں سے کہتے ہیں، ضد۔ کیا مطلب؟ یہ یعنی دو متضاد معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ظاہر کرنا بھی ہوتا ہے، اس کا معنی چھپانا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں ظاہر کرنے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے یا چھپانے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو عام طور پر اس کا ترجمہ یہاں پر چھپانے کے معنی میں کیا جاتا ہے، دل میں نادم ہوں گے، اور بعض جگہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس ندامت کا بعد میں اظہار بھی کریں گے۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ عذاب دیکھیں گے تو شدید ندامت کو چھپائیں گے وہ۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی دنیا میں تو عذاب کا مذاق اڑاتے تھے، کب آئے گا کب آئے گا، لیکن جب آئے گا نا تو ان کی خواہش ہوگی ساری دنیا کی دولت دے دوں میں، اور دل میں شدید نادم بھی ہوں گے۔ اب اللہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ تم کیسے کہتے ہو کہ قیامت قائم نہیں ہوگی اور مردوں کو اللہ زندہ نہیں کرے گا؟ اللہ کی ملکیت میں سب کچھ ہے، وہ بڑا طاقتور ہے۔ اللہ، خبردار سنو۔ یہ خبردار کا لفظ کیوں استعمال کیا جا رہا ہے؟ کہ انسان کو بیدار کرنے کے لیے، کہ یہ کیسے تمہارے دل میں وسوسہ آ جاتا ہے کہ خدا تمہیں دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا۔ اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں الا، خبردار، غور کرو اس بات پر، ان للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں۔ تو جو ہر چیز کا مالک ہو اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ الا، خبردار سنو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی جو ساری کائنات کا مالک ہے، تو اس پہ بھی اللہ نے تنبیہ کی الا کے لفظ کے ذریعے، خبردار سنو، اس ساری کائنات کا مالک ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں خبردار سنو، اس کا وعدہ سچا ہے کیونکہ وہ ساری کائنات کا مالک ہے۔ اس طرح یہ دو جملوں میں لنک ہوگا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے، یعنی ان کو مستحضر نہیں ہے یہ بات۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی تو زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو دنیا میں تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ کیسے مردہ چیزوں سے حیات پیدا کر دیتا ہے وہ، اور کیسے زندہ چیزوں کو موت دے کے ختم کر دیتا ہے؟ تو کیا وہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف بالآخر تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی وہ دوبارہ زندگی دے گا اور اپنے پاس تمہیں جمع کرے گا۔ اب تک تو اللہ نے ایک دھمکی دی نا کہ جو نافرمان لوگ ہیں انہیں شدید عذاب ہوگا، پوری دنیا کی دولت بھی دیں گے، اس عذاب سے نہیں چھوٹ سکتے۔ پھر اللہ نے دلیل دی کہ جو زندگی اور موت کا مالک ہے
وہ کیوں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ اب اللہ ایک اور انداز سے انسان کو سمجھا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ تمہیں تو آسمان سے جب ہدایت نازل ہوئی اس پہ خوش ہونا چاہیے. یعنی کوئی انسان کسی کو گفٹ دے رہا ہو اور وہ اس گفٹ میں اشکالات کر رہا ہو تو ایسے موقع پہ لوگ کیا کہیں گے؟ ابے تجھے تحفہ مل رہا ہے، تو اس تحفے پہ خوش ہو جانا، بجائے اس کے کہ اس تحفے پہ تو عیب تلاش کر رہا ہے، اس میں شک اور شبہ پیدا کر رہا ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ جو قرآن تمہاری طرف آسمان سے نازل ہو رہا ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ تمہیں ٹینشن میں ڈالا جائے، تمہیں مصیبت میں ڈالا جائے اور تم اس کے بارے میں پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مد مقابل سمجھ کے ان کو نقصان پہنچانے کی کوششیں شروع کر دو. یہ تو تمہارے اوپر احسان کر رہے ہیں، تو احسان کا تقاضا ہے کہ خوش ہو جاؤ اس پر. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے انسانوں، اس ساری دنیا کے سارے انسانوں کو قیامت تک کے لیے خطاب ہے. آج بھی یہ آیت قرآن کا حصہ ہے اور آج بھی ساری دنیا کے سارے انسانوں کو کہہ رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. بڑی پیاری آیت ہے، بڑا مزہ آتا ہے اس کے پڑھنے میں. تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس نصیحت من ربکم، تمہارے پروردگار، تمہارے پالنے والے خدا کی طرف سے. کیسی زبردست بات ہے. ایک نصیحت وہ ہوتی ہے جو گورنمنٹ ماتحت لوگوں کو کر رہی ہوتی ہے، ایک نصیحت یہ ہوتی ہے جو ڈاکٹر کسی کو کر رہا ہوتا ہے، ایک سیاستدان کسی کو کر رہے ہوتے ہیں، ایک ماہرین کسی کو کر رہے ہوتے ہیں، باپ کر رہا ہوتا ہے اولاد کو، ماں کر رہی ہوتی ہے اپنی اولاد کو، آپ کا باس آپ کو نصیحت کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے تمہارے رب کی طرف سے نصیحت نامہ آ چکا ہے. یعنی یہ جو قرآن آ چکا ہے یہ نصیحت نامہ ہے تمہارے رب کی طرف سے. اور ایک اور بڑی نعمت ہے یہ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. سینوں میں جو چھپی بیماریاں ہیں نا، حسد، بغض، دنیا کی محبت، ٹینشن، اس کی وجہ سے ٹینشنیں ہوتی ہیں ان بیماریوں کی وجہ سے، اور بزدلی اور کنجوسی، جیلسی، یہ ساری جو باطنی بیماریاں ہیں جن سے پاک ہونا انسان کو انسان بننے کے لیے ضروری ہے. دیکھیں دو قسم ہوتی ہے نا، ایک انسان اوپر سے بڑا صاف ستھرا ہو جائے، اچھے کپڑے پہنے، اندر اس کے جیلسی ہے، بغض ہے، نفرت ہے، لوگوں کی ٹانگیں کھینچنے کا جذبہ. تو قرآن کہتا ہے کہ یہ ایسی کتاب آئی ہے تمہارے سینوں میں چھپی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، تو تم اس سے اچھے انسان بھی بن سکتے ہو. یعنی نصیحت نامہ ہے اور ظاہر بھی درست کرے گی تمہارا، اندر سے بھی ٹھیک کر دے گی تم کو. دنیا کی کوئی کتاب خدا کی قسم ایسی نہیں ہے جو انسان کو اندر سے ٹھیک کر دے. باہر سے بھی ٹھیک نہیں کر رہی آج کل کی تو کتابیں، اندر سے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ دیکھ لینا دنیا میں خودکشیاں کا ریشو، جیلسی، حسد، اور ذرا سی کوئی نعمت چھنتی ہے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. کیا ہے یہ حب دنیا ہے نا، دنیا سے عشق ہے، لگاؤ ہے. اس فنا ہونے والی مردار دنیا کا عشق لیے گھوم رہے ہیں. ہم نے علماء سے سنا ہے وہ کہتے تھے کہ دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں، ایسی دنیا جو فنا ہونے والی ہے. تو قرآن کہتا ہے تمہارے پاس ایک ایسا نصیحت نامہ آ چکا ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نصیحت ہے اور ان بیماریوں کی شفا ہے جو سینوں میں چھپی ہوئی ہیں. وَہُدًى، اور اس میں ہدایت ہے، گائیڈنس ہے. صبح صحیح اور غلط کا اس کتاب سے پتہ چلے گا. وَرَحْمَةٌ، اور رحمت بھی ہے. اس کتاب پہ جب چلو گے تو اللہ کی رحمت ملے گی تمہیں، اللہ تم پر رحم کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. لیکن یہ سب کس کے لیے ہے؟ للمؤمنین، ان لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان لے کر آتے ہیں. تو اے دنیا کے انسانوں، اس پر ایمان لے کے آؤ تاکہ تمہیں اس سے نصیحت بھی ملے، تمہاری اندر کی بیماریاں بھی ٹھیک ہو جائیں، تم ایک پاکیزہ انسان بن جاؤ، صرف ظاہر میں نہیں اندر سے بھی، اور تمہیں گائیڈنس بھی ملے، صحیح اور غلط کا پتہ چلے، اور پھر اللہ کی رحمت بھی ہو تمہارے اوپر. قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل اور رحمت کی وجہ سے، جو اللہ نے فضل کیا نا انسانوں پر، قرآن دے دیا ان کو، فبذالک، پس اس چیز کی وجہ سے، دوبارہ اس کا تکرار کیا، فلیفرحوا، انہیں چاہیے کہ یہ خوش ہو جائیں. تو ان کو تو اس پہ خوشی منانی چاہیے، خوش ہونا چاہیے. اور یہ الٹا کیا کر رہے ہیں؟ اعتراضات کر رہے ہیں، دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، آخرت. آپ دیکھ لیں نا آج دنیا میں خدا پر ایمان نہ ہونے کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. کل ہمارے ایک دوست USA سے آئے، انہوں نے مجھے بتایا کہ بہت سے گورے چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اسلام قبول کر لیں. کہتے ہیں گورے نے اسلام قبول کیا، اس کے باپ نے کو جب پتہ چلا اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا. کہتے ہیں میں نے کہا کہ تم کو اعتراض کیوں نہیں؟ اس نے کہا یار کسی بھی خدا پہ ایمان لے کر آئے، اس کی وجہ سے یہ برائیوں سے بچ جائے تو میرا کیا جا رہا ہے اس میں. کیونکہ وہ گورا بھی جانتا تھا کافر
کہ خدا پر ایمان لانے والے ان میں گناہوں سے بچنے کا ریشو زیادہ ہے. کوئی تو خوف ہو جو اس کو برائیوں سے روکے. تو اس نے کہا میں اسلام کو مانوں نہ مانوں, لیکن میرا بیٹا اگر اسلام قبول کرتا ہے اور اس کی بیس پر وہ برائیوں سے بچ جاتا ہے تو میرا کیا جا رہا ہے اس میں. تو آج دنیا مجبور ہو کر اسلام کی طرف آ رہی ہے اور آئے گی انشاءاللہ. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس پہ تو تمہیں خوش ہونا چاہیے, جو اللہ کی تمہیں رحمت ملی اور فضل ملا, اس سے تمہارے دل کی بیماریاں ٹھیک ہوں گی, تم اندر سے ٹھیک ہو جاؤ گے. ہوا خیر مما یجمعون, اور جو دنیا تم جمع کر رہے ہو, جس کے پیچھے لگے ہوئے ہو, یہ قرآن اس سے بہتر ہے. یہاں بھی قرآن نے انسان کی دکھتی رگ کو پکڑا ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ ان کو قرآن نعمت کیوں نہیں لگتا, اس لیے کہ قرآن پڑھنے سے پیسے نہیں ملتے, قرآن پڑھنے سے کوئی عہدہ نہیں مل جاتا, اور دنیا بھاگ رہی ہے دولت کے پیچھے. اگر قرآن پیسے کمانے کے طریقے بتا رہا ہوتا تو ساری دنیا درس قرآن سن بھی رہی ہوتی, کر بھی رہی ہوتی. قرآن اگر آپ کو کوئی سیاسی لیڈر بننے کے طریقے بتا رہا ہوتا تو بھی لوگ, یعنی اگر آپ کی دنیا اس میں ہوتی تو اس کو فالو کرتے لوگ. اس لیے قرآن کہہ رہے کہ جس دنیا کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو نا, سب کچھ وہی نہیں ہے, یہ قرآن اس سے بہتر ہے, اس لیے کہ تمہیں اچھا انسان بنا دے گی. ورنہ تم اسی دنیا کے جمع کرنے میں لگے رہے اور اچھے انسان نہ بنے تو تمہاری دنیا بھی خراب اور تمہاری آخرت بھی خراب. قل ارأیتم, یہ درمیان میں ایک جملہ اللہ لے کر آئے تھے یہ بتانے کے لیے کہ یہ قرآن نعمت ہے, اس کو عذاب مت سمجھو. اب اللہ دوبارہ اصل مضمون کی طرف آتے ہیں. جو مشرکین سے خطاب چل رہا تھا کہ ہزاروں معبود تم نے ٹھہرائے ہوئے ہیں, ایک خدا کو کیوں نہیں مانتے, کیونکہ اصل مسئلہ یہی تھا کہ ایک کو مانو گے تو سارے پھر آگے قرآن کی باتیں سمجھ میں آئیں گی نا, شرک چھوڑو گے تو باتیں سمجھ میں آئیں گی. تو ان میں یہ بیماری تھی کہ اپنی طرف سے چیزوں کو حلال و حرام کیا ہوا تھا. اس پر کئی لیکچر تفصیل سے ہو چکے ہیں اسی تفسیر کے لیکچرز میں, اس کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا, بس ترجمہ کروں گا. قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق, بتاؤ اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے آسمان سے, فجعلتم منہ حراما وحلالا, تو تم نے بنا دیا اس میں سے حلال و حرام. خود سے کیسے بنا لیا تم نے, اس خود تمہارے پاس یہ اتھارٹی کہاں سے آئی کہ یہ لیگل ہے اور یہ الیگل ہے, یہ کیسے کر دیا تم نے؟ یہ تو خدا ہے جو اس کائنات کا بنانے والا ہے, اس کو ہی حق ہے کہ وہ چیزوں کو لیگل اور الیگل کرے, حلال اور حرام کرے. قل اللہ, کہہ دیجئے کیا اللہ نے اذن لکم, تمہیں اس کی اجازت دی ہے, ام علی اللہ تفترون, یا تم اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو. وہ کہتے تھے نا ہمارے بتوں نے یہ ہم یہ کام کریں گے تو بت خوش ہوں گے, پھر اس سے اللہ خوش ہوگا, تو اللہ پہ گویا جھوٹ باندھ رہے ہو. وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ, بتاؤ جو لوگ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں ان کا قیامت کے دن کے بارے میں کیا خیال ہے. یہ بھی ایک محاورے کے طور پر یہ جملہ استعمال ہوتا ہے. کوئی جرم کر رہا ہو نا تو آپ اس کو علاقے کے تھانے سے ایسے ڈراتے ہو, بتا بھائی ایس ایچ او کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے, کیا رائے ہے تیری. تو یہاں بھی اللہ نے وہی انداز اختیار کیا کہ تم اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو تو قیامت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. کہ یعنی کیا مطلب, اللہ پہ جو جھوٹ باندھے اللہ قیامت میں چھوڑ دے گا اس کو ایسے ہی, قطعاً نہیں چھوڑے گا. ان اللہ لذو فضل علی الناس, بے شک اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے. یعنی کس طریقے سے اللہ لوگوں کو بار بار آیتیں دہرا کے نصیحتیں کر رہا ہے اور فوراً عذاب بھی نہیں لے کر آ رہا, عذاب کو بھی قیامت کے لیے مؤخر کر دیا اس نے. تو واقعی اللہ بڑے فضل والا ہے لوگوں پر. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ, لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا. اس رکوع کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے شروع میں پہلے تو انسان کی قسم پرسی بیان کی کہ جب قیامت کے دن عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو چاہے گا ساری دنیا کی دولت خرچ کر دوں مگر وہ قبول نہیں کی جائے گی. پھر اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت کی دلیل دی, جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کا ہے, لہذا اللہ کا وعدہ سچا ہے, وہی موت اور زندگی دیتا ہے, تو دوبارہ وہی تمہیں زندگی دے گا اور تم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. پھر اللہ نے اس قرآن کا نعمت ہونا بیان کیا کہ قرآن کا انکار مت کرو, اس کو نعمت سمجھ کے گلے سے لگاؤ, کیونکہ اس سے تمہیں نصیحت بھی ملے گی اور تمہارا باطن بھی ٹھیک ہو جائے گا اس سے. اور دنیا کی جتنی نعمتیں تم جمع کر رہے ہو یہ قرآن اس سے بہت بہتر ہے. اور پھر اللہ نے بتایا کہ حلال و حرام کرنا کسی چیز کو یہ صرف اللہ کا کام ہے, اللہ پہ خود سے جھوٹ نہ باندھا کرو, کیونکہ قیامت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ جھوٹ باندھنے والوں کو چھوڑ دے گا قیامت کے دن. علماء کہتے ہیں اسی میں یہ بھی داخل ہے کہ شریعت میں اپنی طرف سے نا آپ کسی چیز کو کہہ دیں کہ آپ کو ایک چیز اچھی نہیں لگ رہی تو آپ اس کو ناجائز کہہ دیں. آج بھی بہت سے صوفی ٹائپ کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا چونکہ ایک چیز کا ذوق نہیں ہوتا تو وہ اس کو ناجائز کہنا شروع کر دیتے ہیں, شریعت کی گنجائش سے فائدہ نہیں اٹھاتے وہ. تو جہاں شریعت نے جائز قرار دی, جیسے سفر میں روزہ ہے
اب سفر میں روزہ چھوڑنا جائز ہے، لیکن بعض لوگ روزہ چھوڑتے ہیں، دوسرے ان کو ملامت کر رہے ہوتے ہیں، بھائی جب اللہ نے اجازت دی ہے تو آپ کون ہوتے ہو حلال و حرام کرنے والے؟ تو اس طرح کے آج بھی معاشرے میں اس طرح کی خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا، ہم اب آگے رکوع کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ یونس کا رکوع نمبر 7 اور 11ویں پارے کا رکوع نمبر 12 ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اس کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر۔ وما تکون فی شأن، اور آپ نہیں ہوتے کسی حالت میں، کانا یکونو کا معنی ہونا، تکونو آپ نہیں ہوتے کسی حالت میں، وما تتلو منہ من قرآن، اور منہ اسی حالت میں آپ نہیں تلاوت کرتے قرآن، ولا تعملون من عمل، اور نہ آپ کرتے ہیں کوئی عمل، الا مگر یہ کہ کنا علیکم شہودا، ہم آپ پر گواہ ہوتے ہیں۔ یعنی جو بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ آپ جب بھی کسی حالت میں ہوتے ہیں اور جب بھی آپ اس حالت میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا جب بھی کوئی عمل کرتے ہیں تو ہم آپ پر گواہ ہوتے ہیں، ہم سارے عمل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اذ تفیضون فیہ، اے لوگو جب تم اس عمل میں گھس جاتے ہو، یعنی شروع کر دیتے ہو اس عمل کو، تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وما یعزب عن ربک، اور نہیں غائب ہوتا، عزب یعزب کا معنی غائب ہونا، پوشیدہ ہونا، اور نہیں غائب ہوتا تیرے رب سے من مثقال ذرۃ، ذرہ کے وزن کے برابر، فی الارض زمین میں بھی نہیں غائب ہوتا، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں غائب ہوتا ہے، ولا اصغر من ذلک، اور نہ ذرے سے بھی چھوٹی کوئی چیز، ولا اکبر، اور نہ ذرے سے بڑی کوئی چیز، الا فی کتاب مبین، مگر سب کے سب ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ کیا مطلب؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ زمین میں اور نہ آسمان میں اور نہ ذرے سے چھوٹی نہ ذرے سے بڑی کوئی ایسی چیز ہے جو تیرے رب سے غائب ہوتی ہو، اور یہ ساری کی ساری چیزیں ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، پہلے سے تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا، اس کو سب کچھ پتہ ہے کہ کیا ہوگا دنیا میں۔ الا خبردار سنو، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے جو ولی ہیں، لا خوف علیہم، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ الذین آمنوا، یہ وہ لوگ تھے جو ایمان لے کر آئے، وکانوا یتقون، اور یہ بچا کرتے تھے یعنی گناہوں سے۔ لہم البشری، ان کے لیے خوشخبری ہے، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، یعنی جو اللہ نے ان کو خوشخبریاں دی ہیں یہ ہو کے رہیں گی پوری۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ ولا یحزنک، اور اے نبی آپ کو رنجیدہ نہ کرے، غمزدہ نہ کرے، قولہم، ان مشرکین کی بات، ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت جمیعاً تمام کی تمام، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، هو السمیع العلیم، وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ الا خبردار سنو، ان للہ، بے شک اللہ ہی کے لیے ہیں، من فی السماوات، جو مخلوق آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض، اور جو زمین میں ہے، وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکا، اور کس چیز کی اتباع کرتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسرے شرکا کو پکارتے ہیں۔ یعنی ایک سوال اللہ کر رہے ہیں، وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکا، جو اللہ کے سوا دوسرے شرکا کو پکارتے ہیں وہ کس چیز کی اتباع کرتے ہیں؟ پھر اللہ خود ہی جواب دیتے ہیں، ان یتبعون الا الظن، نہیں اتباع کرتے یہ لوگ مگر محض گمان کی، خیالات کی، وان ہم الا یخرصون، اور نہیں ہیں یہ لوگ مگر اٹکل پچو سے کام لیتے۔ خرس یخرصو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہوائی فائرنگ کرنا، ہوائی باتیں کرنا، یہ صرف ہوائی باتیں کرتے ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل لکم اللیل، جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، والنہار مبصرا، اور دن کو اس نے روشن بنا دیا، ان فی ذلک لآیات، بے شک اس بات میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یسمعون، ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ قالوا، یہ لوگ کہتے ہیں، اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے ٹھہرا لیا ہے اولاد، سبحانہ، وہ ہر عیب سے پاک ہے، هو الغنی، وہ بے پرواہ ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض،
اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں. ان عندکم من سلطان بہذا, نہیں ہے تمہارے پاس من سلطان کوئی واضح دلیل بہذا اس دعوے کی. اتقولون کیا تم کہتے ہو علی اللہ اللہ پر ما وہ باتیں لا تعلمون جو تم خود نہیں جانتے. قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے ان الذین یفترون علی اللہ الکذب, بے شک وہ لوگ جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں, لا یفلحون وہ کامیاب نہیں ہوں گے. متاع فی الدنیا یہ دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے. ثم الینا مرجعہم پھر ہماری ہی طرف ان سب کا لوٹنا ہے. ثم نذیقہم العذاب پھر ہم ان کو چکھائیں گے عذاب, الشدید شدید عذاب, بما کانوا یکفرون اس کفر کی وجہ سے جو یہ لوگ کیا کرتے تھے. یہ رکو نمبر 7 اور 12 کا لفظی ترجمہ ہو گیا. اس کی بھی تفسیر آسان ہے, میں اس کی تفسیر کر دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن. ظاہر ہے جس دور میں قرآن نازل ہو رہا تھا اس دور میں اکثریت قرآن کو جھٹلا رہی تھی. تھوڑے سے لوگ تھے جو اچھا عمل کر رہے تھے, بلکہ آج بھی دنیا میں میجورٹی انکار کرنے والوں کی ہے. نیک لوگ آج بھی دنیا میں کم ہیں. تو قرآن ان نیک لوگوں کو تسلی دے رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے وما تکون فی شأن, آپ کسی بھی حالت میں ہوتے ہیں اور کسی بھی حالت میں جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں جس سے آپ کو موٹیویشن ملتی ہے اور آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کا کلام پڑھتے ہیں, تو یہ بھی سب چیزیں اللہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ زبردست بات ہے نا کہ انسان کو جس سے محبت ہو, جب آپ اس کے لیے قربانی دے رہے ہوں تو آپ کا محبوب آپ کو دیکھ رہا ہو. اس سے زیادہ موٹیویشن کس چیز سے مل سکتی ہے انسان کو؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ اے لوگو جو اسلام پر عمل کر رہے ہو, قرآن کی تلاوت کر رہے ہو, جس تلاوت کر کے قرآن کو سیکھ کے پھر اس پر عمل کرتے ہو, تو عین قرآن کی تلاوت کے وقت بھی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ اور تم کوئی بھی عمل کرتے ہو إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ جب بھی تم اس عمل میں ہوتے ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں تمہارے عمل کو. تو اس سے تمہیں اور رغبت سے عبادت کرنی چاہیے اور رغبت سے اللہ کے کاموں میں مشغول ہونا چاہیے. اب عجیب بات ہے, دیکھیں اللہ نے تمام اعمال کا بھی تذکرہ کیا کہ تم جب بھی کوئی عمل کرتے ہو ہم تمہیں دیکھتے ہیں. خصوصیت کے ساتھ اللہ نے تلاوت قرآن کا بھی تذکرہ کیا کہ جب تم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہو نا, پڑھنے میں سیکھنا بھی داخل ہے, تو ہم اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے کلام کو سن رہا ہے, پڑھ رہا ہے, تاکہ اس پر یہ عمل کرے. تو یہ سب چیزیں ضائع ہونے والی نہیں ہیں. جس سے تم محبت کرتے ہو, جس کو خوش کرتے ہو, تم سے غافل نہیں ہے. دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا آپ کے ذمہ کام لگا کے بھول جاتے ہیں پھر. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے جو تمہارے ذمہ کام لگایا بھولے تھوڑی, ہم تو اس وقت تمہیں غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء اور تیرے رب سے تو زمین اور آسمان میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے, نہ ذرے کے برابر, نہ ذرے سے چھوٹی, نہ ذرے سے بڑی. سب چیزیں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں, تو وہ رب تم سے کیسے غافل ہو سکتا ہے. اب چونکہ اللہ ہمارا ہر عمل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اس لیے اللہ عمل کی ترغیب دے رہے ہیں کہ دیکھو دنیا میں تم برائیوں سے بچو گے, 2 کام کر لو. ایک اپنے عقیدہ درست کر لو, نظریات درست کر لو, اور جن چیزوں پہ تمہیں بلیو ہے نا وہ چیزیں صحیح ہونی چاہیے. اور دوسرا اپنے عمل کو درست کر لو, برائیاں چھوڑ دو. تو تمہیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ تم اللہ کے دوست بن جاؤ گے, اور تم پر نہ کوئی خوف ہوگا. خوف فیوچر کی چیزوں کا ہوتا ہے اور غم ماضی کی چیزوں کا. نہ ماضی پر تم غمزدہ ہوگے, نہ مستقبل کا تمہیں کوئی خوف ہوگا. اتنی بڑی نعمت تمہارا خدا تمہیں دے دے گا. اس لیے عمل کے اندر, اچھے عمل کے اندر مشغول رہو. الا خبردار سنو, ان اولیاء اللہ بے شک جو اللہ کے دوست ہیں, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے. الذین آمنوا یہ اللہ کے ولی کون ہیں؟ اب ظاہر ہے ولی اللہ کی آج کل مختلف ڈیفینیشن ہے, جو ہواؤں میں اڑتا ہو, جس کا مخصوص قسم کا حلیہ ہو, جو چھو کرے تو یہ ہو جائے, جو پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کے تصورات ہیں. اللہ نے بیان کیا الذین یہ ولی اللہ وہ ہوتے ہیں آمنو جو ایمان لائیں. کیا مطلب؟ شریعت نے جس طرح ایمان لانے کا حکم دیا, شرک والا ایمان قبول نہیں ہے. تو اس لیے علماء اس کا ترجمہ کرتے ہیں جن کا عقیدہ شریعت کے مطابق ہو جائے, نظریات شریعت کے مطابق ہو جائیں. دوسرا وکانو یتقون اور پھر وہ بچتے بھی ہوں, یعنی برائیوں سے.
فرض کو چھوڑ دینا بھی برائی ہے، لہذا فرائض کو پورا کرتے ہوں اور تمام ان برائیوں سے جو اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے ان سے بچتے ہوں۔ یہ دو کوالٹی جس میں پیدا ہو جائیں وہ اللہ کا ولی ہے، عقیدہ بھی درست اور عمل بھی درست اس کا۔ پھر اللہ کہتے ہیں لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، جیسے کہ اللہ دے رہا ہے ان کو خوشخبریاں کہ تمہیں جنت ملے گی، تمہارا باطن ٹھیک ہو جائے گا، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی تمہارے لیے خوشخبریاں ہیں۔ جب آخرت میں حشر ہوگا اس وقت بھی اللہ ان کو خوشخبریاں دے رہا ہوگا، اور یہ مصیبت اس مصیبت میں نہیں ہوں گے جس مصیبت میں دوسرے لوگ ہوں گے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، ایسا ہو کے رہے گا کہ نیک لوگوں کو خوشخبریاں ملیں گی اور وہ جنت میں جائیں گے۔ یہ خوشخبریاں قرآن کی صورت میں بھی ملتی ہیں، اور قرآن ہی میں دوسرے مقام پہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے بھی خوشخبری دیتے ہیں۔ فرشتے دل پہ اترتے ہیں اور نیک لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، خوشخبریاں سناتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے بھی انسان کو اس دنیا میں نیک لوگوں کو خوشخبریاں ملتی ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ مبشرات خوابوں کو بھی کہا گیا ہے۔ جب انسان برائیوں سے بچتا ہے اور نیکی کے راستے پہ چلتا ہے تو بسا اوقات خواب میں بھی اس کو خوشخبریاں مل رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبریاں اور آخرت میں بھی، اور اللہ کی ان باتوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ ہم دنیا کو سمجھتے ہیں، اللہ آخرت کو کہہ رہے۔ ولا يحزنک قولہم، رہا یہ مسئلہ کہ یہ مشرکین نہیں مانتے اور اہل ایمان کی توہین کرتے ہیں، ان کو کمتر سمجھتے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے لا يحزنک قولہم، ان کی باتیں تمہیں رنجیدہ نہ کریں، ان کے ذلیل کرنے سے تم کمتر نہیں ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت پوری کی پوری صرف اللہ ہی کے لیے، اصل عزت اللہ کی ہے۔ تو جو اللہ کی مان کے چلے گا وہ قابل عزت ہوگا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ نے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے ایک کام کیا اور علاقے کا بھنگی اس کام پہ آپ کی توہین کر رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی اصل عزت تو بادشاہ کی ہے، میں یہ کام کر کے بادشاہ کی نظر میں اگر قابل عزت بن جاؤں تو مجھے بھنگیوں کی پرواہ نہیں ہے کہ بھنگیوں کی نظر میں میری عزت کم ہو جائے۔ تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے اصل عزت تو اللہ کی ہے، جو اس کائنات کو بنانے والا، تو اس کی نظر میں عزت کی فکر کرو۔ غیر مسلم جو اسلام دشمن ہیں ان کے طعنوں کی پرواہ مت کرو۔ هو السمیع، وہ تمہاری سب باتوں کو سن رہا ہے، العلیم، اور تمہاری سب باتوں کو جانتا ہے، وہ تم سے غافل نہیں ہے۔ الا، پھر اللہ بتا رہے ہیں وہ پاورفل کتنا ہے، ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، جو مخلوق بھی آسمانوں اور زمین میں ہے۔ دیکھیں پچھلے رکوع میں تھا ما فی السماواتی، ما اکثر بے جان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جو چیزیں بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور من جاندار چیزوں کے لیے جن میں عقل ہو۔ تو یہاں اللہ بتا رہے ہیں کہ جو مخلوق آسمانوں میں اور جو زمین میں سب کا اللہ مالک ہے۔ تو یہ جو مشرکین آپ کو طعنے دے رہے ہیں ان کا بھی اصل میں اللہ مالک ہے، یعنی گویا کوئی بھنگی آپ کو ذلیل کر رہا ہے اور آپ بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں، تو بادشاہ کیا کہے گا؟ یہ بھنگی بھی تو میری رعایا ہے، میں اس سے خود ہی خبر لے لوں گا کہ میرے نظر میں جو عزت والا تھا تو اس کو کیسے رسوا کر رہا ہے۔ تو اللہ بھی یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کافر لوگ ہیں یا جو اسلام دشمن ہیں، جو مسلمانوں کی توہین کر رہے ہیں، ان کا بھی اصل میں اللہ ہی مالک ہے۔ تو جو مخلوق آسمانوں اور زمین میں سب کا اللہ مالک ہے۔ وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، اور تم اسلام کو فالو کر رہے ہو، تم قرآن کو فالو کر رہے ہو، اس پہ یہ تمہارا مذاق اڑاتے ہیں۔ خود یہ کس چیز کو فالو کر رہے ہیں؟ خود ایسی چیزوں کو فالو کر رہے ہیں جس کے برحق ہونے کی ان کے پاس سرے سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ نہیں اتباع کرتے یہ لوگ، کس چیز کی اتباع کرتے ہیں یہ لوگ؟ جو اللہ کے سوا دوسرے شرکا کو پکارتے ہیں۔ ان سے پوچھیں آپ، ہم بتاتے ہیں کس کو فالو کر رہے ہیں۔ ان یتبعون الا الظن، یہ سوائے گمان کے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور سوائے ہوائی فائرنگ کے کچھ بھی نہیں کرتے، یہ ان چیزوں کی اتباع کر رہے ہیں۔ آج بھی دنیا میں غیر مسلم ایسا ہی ہے، کوئی ڈارون کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ اربوں کروڑوں سال میں انسان کا دماغ خود بخود وجود میں آ گیا۔ یہ سب بکواسات ہیں جن کی سرے سے کوئی دلیل نہیں۔ کیسا نظام ہے؟ مرد الگ بن گیا، عورت الگ بن گئی، اور پھر دونوں کے ملاپ سے نسل پیدا ہو رہی ہے، اور پھر ان میں اللہ نے ایسے اسپرم رکھے کہ پھر ان کے ملاپ سے نسل در نسل، یہ سارا آٹومیٹکلی نظام ہو نہیں سکتا، یہ ہوائی فائرنگ ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ آیتیں اس زمانے کے بارے میں ہیں۔ آج بھی جو غیر مسلم باتیں کرتے ہیں ان میں جو نظریات ہیں ان کے، جو انسان کی ہدایت سے متعلق نظریات ہیں، ان کی کوئی بیس نہیں ہے۔
آپ کسی بھی غیر مسلم سے بحث کرو نا، اچھے اور برے کو ڈیفائن کر کے بتائے، 4-5 منٹ میں وہ اس بحث میں پھنس جائے گا، الجھ جائے گا، وہ قیامت تک نہیں ڈیفائن کر سکتا اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ یہی اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اسلام کو فالو کر رہے ہو جس کے برحق ہونے کے دلائل تمہارے پاس، اس پہ یہ تمہارا مذاق اڑاتے ہیں اور خود بے بنیاد باتوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، اللہ کہتے ہیں تم جس خدا کو فالو کر رہے ہو نا، وہ کون سا خدا ہے؟ یہ وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی جس میں تم سکون حاصل کرتے ہو، والنہارا، اور دن بنایا مبصرا، روشن، جس میں تم تجارتیں کرتے ہو، چلتے پھرتے ہو زمین میں۔ تو بتاؤ ان کے شرکا اچھے ہیں، یہ خدا اچھا ہے؟ تو وہ خدا بہترین قانون سازی کرے گا جس کے اتنی بڑی بڑی قدرت کے دلائل اور جس کے اتنے احسانات۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس بات میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یسمعون، ان لوگوں کے لیے جو ہماری باتوں کو سنتے ہیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کیا کہا، یعنی ان میں سے بعض نے کیا کہا کہ اللہ نے اولاد ٹھہرا لی۔ یعنی کچھ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے بھی ہیں، پیغمبروں کو مانتے بھی ہیں، لیکن وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ وہ کیا کرتے ہیں، جیسے کہ عیسائی کہتے ہیں اللہ نے اولاد ٹھہرا لی اپنے لیے، عیسیٰ کو بیٹا بنا لیا۔ سبحانہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، هو الغنی، وہ بے پرواہ ہے، اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں سب اسی کا ہے، تو وہ تنہا مالک ہے، اس کو بیٹے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، نہیں ہے تمہارے پاس اس دعوے پر کوئی واضح دلیل۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ پر وہ باتیں باندھتے ہو جو تم خود نہیں جانتے، جس کی تمہارے پاس خود کوئی دلیل نہیں ہے۔ قل، اے نبی ان کو کہہ دیجئے، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، بے شک وہ لوگ جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور چونکہ یہ سب کچھ دنیا کی خاطر ہو رہا ہے، عیسائی پادریوں نے بھی یہ سب کچھ کیا ہے اپنی جو ہے نا لوگوں کی نظر میں عزت حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ اس لیے کہتے ہیں متاع فی الدنیا، یہ دنیا کا تھوڑا سا سامان ہے جس کے پیچھے تم حق کو چھوڑ رہے ہو۔ ثم الینا مرجعہم، ہماری ہی طرف تم نے لوٹنا ہے، پھر ہم تمہیں شدید عذاب کا مزہ چکھا دیں گے اس کفر کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا، اس کا میں 2 منٹ میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی آیت میں مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کوئی بھی نیک عمل کرتے ہو اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، یہاں تک کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا جس میں اللہ آپ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ یہ عمل بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے خوشخبری سنائی ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے، اللہ کے دوست ہوں گے، ان پر کوئی خوف و غم نہیں ہوگا۔ نیک لوگوں کی ڈیفینیشن بیان کی، اپنا عقیدہ درست کر لیں، وَقَانُوا يَتَّقُونَ، اور برائیوں سے بچیں۔ اور پھر ایک اور خوشخبری سنائی کہ ان کو دنیا میں بھی خوشخبریاں ملیں گی اور آخرت میں بھی۔ پھر بتایا کہ غیر مسلموں کی باتوں سے آپ پریشان نہ ہوا کریں، یہ جو آپ کو رسوا کرتے ہیں اس کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ اصل عزت اللہ کی اور وہ ہر مخلوق کا وہ مالک ہے۔ اور پھر مسلمانوں کو بتایا کہ یہ خود کس کو فالو کر رہے ہیں، ایسی چیزوں کو فالو کر رہے ہیں جو بالکل بے بنیاد ہیں، اور تم جس خدا کو فالو کر رہے ہو وہ خدا ہے جس نے رات کو بنایا جس میں تم سکون کی نیند سوتے ہو، اور دن کو اس نے تمہارے لیے روشن کیا۔ پھر اللہ نے دوسری قسم کے مشرکین کا تذکرہ کیا، ایک تو بت پرست تھے، ان کا تذکرہ ہو گیا۔ اب اہل کتاب جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے، اللہ کہتے ہیں ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے اور یہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، اور ان کو بتایا کہ تم جس بیس پہ جھوٹ باندھ رہے ہو نا وہ دنیا کا فائدہ ہے، تو یہ دنیا متاع فی الدنیا، یہ تھوڑا سا سامان ہے، ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے اور اس کفر کی تمہیں سخت ترین سزا ملے گی۔ یہ جی ہمارا رکوع نمبر 7 اور 12 بھی کمپلیٹ ہوا۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم سورہ یونس کا رکوع نمبر 8 اور 11ویں پارے کا رکوع نمبر 13 انشاءاللہ ہم اسٹارٹ کریں گے، شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔